خدا مسیح کے عظیم اور جلالی نام کے تمام عظیم بھائی اسلام، خدا ہم شکر گزاری کرتے ہیں آج پھر جب ہم اس کی حضوری میں اس کا کلام بھی سیکھنے کے لیے موجود ہیں۔ اور یسایا نبی کے صحیفہ میں سے اس کی 58 باب اس کی پہلی 10 آیات جو ہمارے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں سے ہم غور کریں گے۔ میں پہلے آپ کے لیے پہلی 2 آیات پڑھتا ہوں تاکہ ہم آگے پڑھنے میں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کریں۔ یسایا 58 باب پہلی آیت سے فرمایا گیا ہے، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نہ سنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے۔ تو عزیزو، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ خدا کی نزدیکی، خدا کی قربت، خدا کی رفاقت، خدا کے چہرہ کی روشنی میں چلنا چاہتے ہیں، خداوند کے پروں کے سایہ کے نیچے رہنا چاہتے ہیں۔ آج یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ کس طرح سے جو نزدیکی ہے، اس کے جو میننگز ہیں وہ قربانی کے ہیں، جو اور قرب کا جو مطلب ہے وہ انگلش میں ہے ایٹومنٹ، یعنی اگر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ایٹ ون، یعنی پھر یہ لفظ یہی نکلے گا کہ ایک ہونا۔ اس کو اگر اور میننگز میں لیں جو نزدیکی کے لیے ہیں تو اس سے ہمیں یہ نکلتے ہیں میننگز کہ ایک تن ہو جانا، ایک سوچ ہو جانا، ایک خیال ہو جانا۔ جب ہم ایک تن ہے، جب ہم ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے، تو اسی کو نزدیکی کہتے ہیں۔ اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ ایک تن ہونا چاہتے ہیں، خدا کی قربت چاہتے ہیں، اس کی رفاقت میں رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے اگینسٹ کچھ چیزیں ہیں۔ اگر چاہتے تو ہیں کہ خدا کی نزدیکی ہو جائے، خدا کی قربت مل جائے، لیکن آج ہم جو سیکھ رہے ہیں اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ نزدیکی حاصل کیسے ہو، قربت حاصل کیسے ہو، کیسے خدا کے نزدیک جائیں، کیسے خدا کی رفاقت میں جائیں۔ اگر اپنی زندگیوں پر ہم غور کریں تو ہمیں یوں اپنی زندگی خدا کے سامنے کھلی نظر آئے گی اور ہمیں اپنی راست بازی محض گندے لباس کی طرح نظر آئے گی۔ جو یسایا کہتا ہے کہ خداوند ہماری جو راست بازی کے کام ہیں، ہماری جو نیکیاں ہیں، وہ بالکل محض گندے لباس کی طرح ہیں، کیونکہ خداوند میری نیکی کچھ کم نہیں آنی، تیری نیکی ہے کچھ اور۔ میری راست بازی، میرا نیک کام کرنا، میرا حکموں پر عمل کرنا، خداوند یہ تجھے خوش نہیں کر سکتا ہے، یہ تیرے نزدیک ہمیں نہیں لے کر آ سکتا ہے۔ تو اگر آج جب ہم ان دنوں میں خداوند کی نزدیکی چاہ رہے ہیں، خدا کی رفاقت میں چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے روزہ سب سے اہم ہے۔ اس میں روزہ سب سے اہم ہے، اور روزے کے بارے میں لکھا ہے کہ روزہ دار اور خدا ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ خدا کی نزدیک ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر روزہ رکھنے والا اور جس کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام میں متی کے انجیل میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے چہرے کو اداس نہ بنا، کیونکہ تیرا روزہ آدمیوں کے لیے نہیں ہے، تیرا روزہ جو ہے وہ خداوند کے لیے ہے، تیرا روزہ باپ کے لیے ہے جو پوشیدگی میں ہے، تیرا روزہ اس کے لیے ہے جس کی تو نزدیکی چاہتا ہے، تیرا روزہ اس کے لیے ہے جس کے لیے تو نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، اور
تن کو چھاؤ کی طرح جھکایا ہے۔ اس لیے اگر خدا کی نزدیکی ہے تو پھر وہ ایسی نزدیکی ہے کہ وہ روزہ رکھا جائے۔ اس کے اندر دوسرا اس کا حصہ ہے دعا کی جائے، تیسرا اس کا حصہ ہے کلام پڑھا جائے۔ یہ چیزیں ہمیں خدا کے نزدیک لے کے آتی ہیں۔ بعض دفعہ ہم بھوکے اور پیاسے تو رہتے ہیں لیکن خدا کی نزدیکی ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی۔ بعض دفعہ ہم دعا بھی کرتے ہیں پر خدا کی نزدیکی ہمیں حاصل ہو نہیں پاتی۔ بعض دفعہ کلام بھی پڑھتے ہیں پر کلام میں سے ہو کر نہیں گزرتے، خدا کی نزدیکی حاصل نہیں ہو پاتی کیونکہ ہم اوپر سے کرتے ہیں۔ جس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ امت زبان سے ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے مگر ان کے دل کیا ہے مجھ سے دور ہے۔ یہ بے فائدہ میرا نام لیتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ جب ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، جب ہم ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، جب محض لفظی طور پر کرتے ہیں تو پھر خداوند کہتے ہیں ان کا دل مجھ سے کیا ہے؟ خداوند یسوع نے بارہا ان باتوں کو اپنے شاگردوں کو سکھایا، اس کا چرچا کیا۔ جب تم میرے کہنے پر عمل ہی نہیں کرتے ہو تو مجھے کیوں خداوند کہتے ہو؟ جب تم میرے ساتھ ایک تن ہو ہی نہیں، تمہارا تن کچھ کر رہا ہے، تو خدا کے ساتھ اپنی سوچ کو ملانا ہی دعا ہے، کلام پڑھنا ہے اور روزہ رکھنا ہے، ایٹ ون ہو جانا ہے، ایک تن ہو جانا ہے، نزدیک ہو جانا ہے، اس کی قربت میں آ جانا ہے۔ اور اس کے جو اگلے میننگز ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے روزہ رکھنا ہے۔ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی خیالات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور صرف ایک ہی سوچ اور صرف ایک ہی شخص نظر آتا ہے اور وہ باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ ہلیلویا! تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تجھے وہ اجر دے گا۔ ہم جب دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو ریاکاری کا روزے آتے ہیں، وہ محض ہم خداوند کے ساتھ ایک تن نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ جو خداوند کی قربت میں رہتا ہے، جو خداوند کی رفاقت میں رہتا ہے، اس کے ساتھ ایک تن ہو جاتا ہے، اس کے نزدیک آ جاتا ہے، اس کی رفاقت میں آ جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے جب اس سے دعا کرتا ہے تو وہ خوشی سے اس کا منہ بھی دیکھتا ہے۔ ابھی ہم دعا شروع کرتے ہیں کہ خدا تمہارا منہ دیکھے فوراً سے ختم ہی ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم کلام پڑھتے ہیں کہ خدا کی بات ہمیں سمجھ آئے، خدا ہمارا چہرہ دیکھے، فوراً سے ہم بائبل بند کر دیتے ہیں۔ تو روزہ بھی اسی طرح سے ہے کہ ہم خدا کی نزدیکی کی طرف چلے جائیں۔ اس لیے سایہ کہہ رہا ہے وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں، یہ ہمارے اندر جلدی خواہش ہے کہ خدا کی نزدیکی ہمیں ملے۔ دیکھیں میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہم خداوند کی نزدیکی کیسے چاہ رہے ہیں، کیسے اس کے طالب ہیں؟ خدا کے کلام میں یسایا 55 باب کی 6 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کیا؟ پڑھیے گا، پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا۔ آپ کے پاس کتاب مقدس ہے، نوجوان بچے جو ہیں اس میں پڑھنے میں مدد کریں۔ 55 باب اس کی 6 آیت، یسایا 55 باب اس کی 6 آیت۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب اس کے کیا ہو جائیں؟ یہ جو طلب ہے نا، یہ بھوک ہے، یہ پیاس ہے، یہ خداوند کی طلب اپنے اندر رکھے۔ خداوند کے لیے بھوکے اور پیاس ہونا یہ روزہ ہے۔ خداوند مجھے کھانے سے زیادہ، پینے سے زیادہ، دنیا کی چیزوں سے زیادہ خداوند مجھے تیری طلب ہے۔ اس لیے تو خدا کا بندہ زبور نویس کہتا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ یہ روح کا معاملہ ہے، یہ اندر کا معاملہ ہے، یہ خداوند کے لیے اندر بھوک اور پیاس ہے، یہ روزہ ہے۔ یہ خداوند کے لیے اندر طلب ہے، یہ اعتماد ہو جانا ہے، یہ خدا کی نزدیکی ہے۔ یہ کیسے نزدیکی؟ سارا دن سنتے رہے، سارا دن کام کرتے رہے، اسی روزہ رکھے، بھوکے پیاسے ہوئے اسی تے شامی کھول لیا بس، تے چرچ نہیں گئے، عبادت نہیں کر سکے، دعا نہیں کر سکے۔ تو کیسے اس کے ساتھ ایک تن ہوئے تھے؟ کیسے اس کی رفاقت میں گئے تھے؟ کیسے اس کی نزدیکی میں گئے تھے؟
کہ آپ کے اندر روحانی تڑپ آ جائے, آپ کے اندر روحانی بلوغت آ جائے, آپ کے اندر روحانی آپ کا قد بڑھ جائے, آپ کے اندر خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس ہو کہ آپ جو ہے وہ سیر اور سودا ہوں. یسوع نے یہی تو کہا جب ابلیس نے اسے کہا کہ فرما کہ یہ پتھر کیا بن جائیں. میرا یسوع کہتا تو پتھر کیا روٹیاں نہ بن سکتی تھی. لیکن یسوع نے ایک بڑی اہم بات کی, آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے, جو اس کے ساتھ ایک تان ہو جاتا ہے, جو اس کی نزدیکی میں آ جاتا ہے, جو اس کی قربت میں آ جاتا ہے, اس کو پھر روٹی کی بھوک اور پیاس نہیں ہے. وہ دنیا کی روٹی کے لیے بھوکا اور پیاسا نہیں پھرتا, وہ مارا نہیں پھرتا, وہ اس کی طرح چکر میں نہیں رہتا, بلکہ اسے تو اپنے خداوند کی بھوک اور پیاس ہے, وہ اس کے ساتھ ایک تن ہے, وہ اس کے ساتھ نزدیکی کے اندر ہے. تو کلام کہہ رہا ہے, ہاں جی دوبارہ پڑھیے گا اس کو, جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو, جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو. یہ روزہ خداوند کو پکارنا ہے, روزہ خداوند کی حضوری میں اپنی آواز کو سنانا ہے, روزہ خداوند کی حضوری میں اپنے دستے دعا بلند کرنا ہے. لیکن کیا آج کا روزہ دار اس طرح سے خداوند کی نزدیکی چاہ رہا ہے کہ میں دنیا کے کاموں کو چھوڑ دوں, میں دنیا کی آلودگی سے نکل آؤں, میں گناہ کو چھوڑ دوں, میں بدی کو چھوڑ دوں, نافرمانی کو چھوڑ دوں, اور حسد گوئی کو چھوڑ دوں, اور اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کروں. خداوند آج میرے عزیز بہن بھائیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کی نزدیکی کے اندر آ جائیں. یہ دوری کیوں ہے؟ ہم جو نزدیکی کی بات کر رہے ہیں, یہ دوری کیوں ہے, یہ کیا ہے, یہ کس وجہ سے ہے؟ یسایہ 59 باب اس کی پہلی آیت سے اس کو پڑھیں گے تو ہمیں واضح ہو جائے گا یہ دوری کی وجوہات کیا ہے, دوری کیوں ہے. ہاں جی پہلی آیت سے 59. دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں. او ہاللویا. خدا اپنے ہاتھ کو بڑھا دیتا ہے سمندروں پر, خدا اپنے ہاتھ کو بڑھا دیتا ہے ہر طرح کی برکت دینے کے لیے. تو کلام کہتا ہے کہ دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے ہو گیا کہ بچا نہ سکے, اور اس کا کان خالی نہیں ہے کہ تمہاری دعا کو سن نہ سکے. اجے خدا نے کان کا ساری گل جانتی ہی نہیں کی. اسی پہلے دعا مکھی, خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے, نہ اس کا کان بھاری ہے کہ تمہاری دعا سن نہ سکے. لیکن وجہ کیا ہے؟ بلکہ تمہاری بدکرداری نے, تمہارے اندر گناہ ہے, تمہارے اندر نافرمانی ہے, تمہارے اندر خدا کے کلام کی عزت نہیں ہے, خدا کے کلام کا لحاظ نہیں ہے. تمہارے اور تمہارے خدا کے تمہاری بدکرداری نے, تمہاری نافرمانی نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا پیدا کر دی ہے؟ اور دوری پیدا کر دی ہے, جدائی پیدا کر دی ہے, دوری ہو گئی ہے کہ نزدیکی نہیں ہو پا رہی. اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا. اسے تم سے کیا کیا ہے؟ روپوش کیا. بہت شکریہ. تمہارے گناہ تمہارے خدا کو تم سے روپوش کر رہے ہیں. تمہاری بدکرداری کے سبب سے تمہارا خدا تم سے دور ہے. تمہارے اندر جو نافرمانی ہے, یہ جو بیج نافرمانی کا ہے, یہ تمہیں روزہ نہیں رکھنے دیتا, یہ تمہیں خدا کے ساتھ ایک تن نہیں ہونے دیتا, یہ خدا کی نزدیکی میں نہیں آنے دیتا, کیونکہ تم اپنے گناہ سے پیار کرتے ہو, اپنے گناہ سے لپٹے ہوئے ہو, اپنی بری سوچوں میں, اپنے برے خیالوں میں, اپنے ہر طرح کی بری روش کے اندر پھنسے ہوئے ہو اور اس سے پیار کرتے ہو. وہ تمہارے نزدیک کھلی چیزیں ہیں, جو موت کی چیزیں ہیں, جو گناہ کی چیزیں ہیں, وہ تمہارے نزدیک آ گئی ہیں, اس لیے تمہارا خدا تم سے دور ہے. یہاں کہہ رہا ہے یسایہ کی معرفت, کلام فرماتا وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. اگر چاہتے ہیں تو پھر اپنے پاس سے گناہ کو دور کرنا ہوگا. لیکن یسایہ 58:4 میں وہ کہتا ہے دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو. اب غور کریں, تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. یہ روزہ نہیں خدا چاہ رہا. خداوند کہتا ہے کہ روزہ تو تم رکھ رہے ہو دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے, لوگوں کے اندر تو مشہور ہو رہے ہو کہ روزے رکھن دیا, لگاتار روزے رکھن دیا, لیکن تمہاری اندر تبدیلی نہیں آ پا رہی.
چینجز نہیں ہے. خدا تمہارے روزے میں نہیں ہے. تمہارے روزے میں بھوک ہے, پیاس ہے, دکھ ہے, سب کچھ تمہارے روزے کے اندر ہے. دکھاوا بھی ہے, ریاکاری بھی ہے. روزے میں خدا نہیں ہے. اس لیے کلام کہتا ہے تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز کہاں سنی جائے. حال میں بھالا پاس سنی جائے. بھائی بھی بولے کہاں سنی جائے آواز؟ کیا ہماری آواز سنی جا رہی ہے؟ کیا میرا روزہ خدا کی نزدیکی کے لیے؟ کیا میرا روزہ خدا کی قربت کے لیے؟ کیا میرا روزہ خداوند کے ساتھ ایک تن ہونے کے لیے ہے؟ یا بھی میرے روزے کے اندر جھگڑا رگڑا ہے, شرارت کے موقع ہیں؟ میرا روزہ جو ہے وہ خدا کو ناخوش کر رہا ہے. میرے روزے کے اندر بدکرداری موجود ہے اور خدا کے ساتھ میری رفاقت نہیں ہو پا رہی. میں کس لیے بھوکا اور پیاسا ہوں؟ اور آگے لکھا ہے اور کیا ہو یہ روزہ. ایک منٹ, کلام میں لکھا ہے ہم کس لیے اپنی جان کو دکھ دیں. جہاں 3 آیت میں لکھا ہے عیسائی 58:3 میں وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں, جبکہ تو کیا نہیں کرتا, نظر نہیں کرتا. غور کریں ہمارے روزے پر نظر ہی نہیں خدا کر رہا. اگر روزے میں خدا نظر ہی نہیں کر رہا تو فائدہ کس بات کا ہوا؟ خدا کی نزدیکی چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا, اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو پیار میں بھی نہیں لاتا. کیا ایسا ہی نہیں آج ہو رہا میرے روزے کے ساتھ؟ کیا ایسا ہی ہو رہا ہے؟ کیا میں خدا کی نزدیکی کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں؟ کیا میرے روزے کا محور اور مرکز جو ہے وہ سینٹر جو ہے وہ خداوند میرا ہے کہ وہ پوشیدگی میں مجھے بدلا دے, یا پھر دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے, گنتی بھرانے کے لیے ایسے روزے رکھے سن, یا پھر خدا کی نزدیکی کے لیے خداوند کے ساتھ ایک تن ہونے کے لیے ہے. وہ ایک ہی روزہ کیوں نہ ہو, وہ 2 ہی روزے کیوں نہ ہو, وہ 6 اور 7 ہی کیوں نہ ہو, پر وہ سارے کے سارے خداوند کے ساتھ ایک تن ہونے کے لیے ہے, اس کی نزدیکی کے لیے ہے, اس کی قربت کے لیے ہے. تو خدا کلام ہمیں بتا رہا ہے تم اس طرح سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. یا پھر زبان سے نزدیکی چاہتے ہیں. عیسائی کی صحیفہ میں لکھا ہے وہ زبان سے تو نزدیکی چاہتے ہیں اور ان کے دل مجھ سے کیا ہے؟ دور. کہیں ایسا تو نہیں ہم نے کبھی دل سے روزہ رکھا ہی نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں میرے ہونٹ ہی صرف روزے کے لیے ہیں, یا میں نے صرف پیٹ کا روزہ رکھا ہوا ہے, پیٹ کے کچھ نہیں جان دینا, باقی سب کچھ ہوتا رہے. تم کس طرح کا روزہ رکھتے ہو؟ کیا خدا کی نزدیکی کے لیے؟ یعقوب 4 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے, 8ویں 9ویں آیت, خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. یہ ایسا ہے ہم خدا کے نزدیک نہیں جا رہے, خدا ہمارے نزدیک ایسے آئے گا. اگر خدا کے نزدیک جائیں گے تو خدا ہمارے نزدیک آئے گا, اور روزہ اور دعا اور کلام پڑھنا یہ ہمیں خدا کے نزدیک لے جاتا ہے. لیکن سالوں سال, مہینوں مہینے, ہفتوں ہفتوں نہ ہمیں دعا کرنے کا ٹائم ملا ہے, نہ ہمیں کلام پڑھنے کا ٹائم ملا ہے, ہمیں روزہ رکھنے کا ٹائم نہیں ملا آج تک, کیونکہ ہمارے اندر ابھی تک خدا کے لیے بھوک اور پیاس نہیں پیدا ہو سکی. ہم صرف اپنی جانوں کو دکھ کو دے رہے ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے جا رہے ہیں, اور گناہ کے سبب سے ہماری جانیں اداس ہو رہی ہیں. ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنے بچوں کے لیے مشکلات کا سبب بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر گناہ ابھی تک سرایت کر رہا ہے. میرے عزیز بہنوں بھائیوں, کلام کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. اگر ہم آج بھی فیصلہ کر کے اٹھے کہ میرے روزے میں میرا خدا نہیں تھا, مجھے اب خدا کے نزدیکی کے لیے روزہ رکھنا ہے, خدا کی قربت کے لیے روزہ رکھنا ہے, تو پھر وہ آپ کو قبول کر لے گا. ہمارا روزہ خداوند کے لیے ہے, اس کی نزدیکی کے لیے ہے. اور آگے لکھا ہے 5ویں آیت میں, کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنے جان کو دکھ بھی دے, اور سب سے اہم چیز اپنے سر کو چھاؤ کی طرح جھکا دے. اچھا روزہ بھی رکھا جاتا ہے,
جو کام اسی پہلے دنیا سے کر رہے ہوں نا اسی پہلے بھی وہ کر رہے ہیں روزہ رکھوں تو پہلے تے بعد وچ بھی اسی کوئی کر رہے ہوندے ہیں. ایک بندے نے کہا کہہ رہے پاس میں ڈیلی روزہ رکھ رہا. میں کہا بڑی مشکل گل ہے. کہتا کبھی بھی دیکھو سارے دن میں روزہ رکھنا کوئی سگریٹ دی طلب نہیں ہوندی. میں 12 سگریٹ پیندا دن چ تے میری کوئی سگریٹ دی طلب نہیں ہوندی تے کوئی مینوں وہ مشکل نہیں ہوندی تے میں شام نوں بہت کے روزہ پھر سگریٹ پی لینا وا تے اس تو بعد پھر رکھ دینا وا. میں کہا ویری گڈ بہت اچھا کر رہے تسی تے یہ سگریٹ نہیں چھوڑ رہی. روزہ تے روزہ رکھا جا رہا ہے سگریٹ نہیں چھوڑ رہی نسوار نہیں چھوڑ رہی باقی کام نہیں چھوڑ رہے تے روزے دے اوتے روزہ چڑھ رہا ہے گنتی بڑھ رہی ہے. کیا فائدہ ہوا؟ آدمی اپنے آپ کو چھاؤ کی طرح جھکا دے تبدیلی اندر لے آئے. پہلے میں یہ کرتا تھا پر جب سے خداوند کی نزدیکی مجھے ملی ہے جب سے خداوند کا چہرہ میں نے دیکھ لیا ہے جب سے خداوند جو پوشیدگی میں ہے مجھے نظر آ گیا ہے اس کے بعد میں نے پھر دنیا کو چھوڑ دیا ہے. ہم سے کتنا مبارک ہے خدا کا بندہ سول وہ پلوس کہلاتا ہے. خدا کا رسول جب دمشق کی راہ پر یسوع سے اس کی ملاقات ہو گئی پھر دوبارہ واپس نہ کرنا چاہیے پھر دوبارہ اس منڈلی میں ملی گیا. ہم کیسے ہیں دوبارہ اسی منڈلی میں سگریٹ پی رہے ہیں نشے کر رہے ہیں شرابیں پی رہی ہیں گناہ کر رہے ہیں بدکاری ہو رہی ہے سارا کچھ روزے بھی پورے ہو رہے ہیں. ایسا روزہ خدا مجھے چاہتا اپنے اندر تبدیلی. اچھا ایک چیز اس میں اور بھی ہے جاؤ کی طرح جھکا دینا. کانے دیکھیں کسے کانے نال جنہ لگا ہوتا ہے نا سارا وہ چھاؤ ہے. کانے ہمیں اکڑے رہتے ہیں لیکن وہ جو چھاؤ ہے وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہی جھک بھی جاتا ہے اور جب ہوا چلتی ہے وہ کھڑا بھی ہو جاتا ہے. یہ کس طرح سے ہے آج کا مسیحی روزہ دار وہ اپنی اکڑ ختم ہی نہیں ہونے دیتا. ابھی ہم جو گیت گا رہے تھے کہ سب تاج یسوع تیرے چرنوں قدموں تلے. تاج سٹو صحیح یسوع کے قدموں چ کوئی بات کہیں تو صحیح یسوع اے ہون آج تو بعد تیرے قدموں جی بس میں ہون یہ کام نہیں کرنا میرے اندر ختم ہی. ہم یسوع کی قربت میں بھی جانا چاہتے ہیں پر پرانے بھی رہنا چاہتے ہیں نئے بھی بننا چاہتے ہیں پرانی زندگی بھی چھڑنا چاہتے ہیں. کیسی زندگی ہے مسیحانہ؟ کیا کلیسیا یہ ہے؟ کیا مسیح زندگی یہ ہے؟ کیا مسیح روزہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے؟ یہ جو لینڈ سیزن ہے آپ ان دنوں میں جو بہار کا موسم ہے یہ جو روزوں کا سیزن ہے اس کو لینڈ سیزن بھی کہا جاتا ہے. یہ نیا پانی اس کے اندر آ جاتا ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں اپنے ارد گرد درختوں کو دیکھیں پودوں کو دیکھیں ان کے اوپر سے پرانے سارے پتے جھڑ گئے ہیں لیکن اب نئی کمپنی نئے پتیاں نئے بھور اب اس پر آ رہے ہیں تاکہ ان کے اندر نئی زندگی نظر آئے. اور جب بھی یہ روزے رکھے جاتے ہیں ہم پرانے ہوتے ہیں پرانے اگلے پھر چل جاتے ہیں. کیا چینجنگز تبدیلی نیا پن نیا بور لائے نئے پتے نئی کمپنی نیا پن. کلام کہتا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ کیا ہے؟ ہم یسوع میں ابھی تک نہیں آئے. روزہ ہمیں یسوع میں لے کر آتا ہے جس میں ہم نئے بن جائیں گے نئے مخلوق بن جائیں گے. پرانی سب چیزیں جاتی نہیں دیکھو وہ نہیں ہوگی. تو روزہ ہمیں اس طور سے نیا کرتا ہے چھاؤ کی طرح جھکائے اپنے نیچے ٹاٹ اوڑے رات بچائے اور اس کو ایسا دن اور ایسا روزہ کہے جو خداوند کا مقبول ہو. کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندر کھولے مظلوموں کو آزاد کرے بلکہ ہر جوئے کو توڑ ڈالے. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ کیسا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ میرا پڑوسی بھوکا ہوگا؟ جتنے لوگ جو میرے جیسے ہیں بھوکے اور پیاسے ہیں کبھی نہیں سوچا. پھر کیا کہتا ہے مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے جب کسی کو ننگا دیکھے اسے پہنائے اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے
تب تیری روشنی صبح کی مانند پھول نکلے گی. کب ہوگا؟ جب خداوند کی قربت ملے گی، نزدیکی ملے گی، خداوند کے احکامات پر عمل کریں گے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھول نکلے گی. تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. روزہ صحت بھی ہے. کئی نے پکا بن لایا سن شوگر ہے نا، روزہ رکھنا ہی نہیں، چل ٹھیک ہے. کئی کہ سن بلڈ پریشر ہے نا، اس لیے روزہ رکھنا چل پر ٹھیک ہو گیا. کئی کہ میرے کو بھوک ہی برداشت نہیں ہوئی، چلا بھی ٹھیک ہو گیا. بہانے ہی بہانے نے ساڑھے کو. جتنے یسوع نے قریب جان نکالا ہے اتنے بہانا لاتا. پھر کیا کہتا ہے؟ تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت، کیا ہمارے اندر کوئی صداقت ہے؟ اپنے اندر صداقت لے. کلام کہتا ہے تیری صداقت، تیری کیا ہوگی؟ ہراول ہوگی. پریز گاڈ. ہماری اندر کی سچائیاں، ہمارے اندر خدا کا کلام، خدا کی قربت کے سبب سے، اس کے چہرے کی روشنی کے سبب سے ہمارے چہرے روشن ہیں. عیسیٰ کہتا ہے یعقوب کے گھرانے، آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلیں. یسوع نے کہا تم دنیا کا نور ہو. ہم نور ہی بنا چاہتے ہیں. تو کلام کہتا ہے تیری صداقت تیری ہراول ہوگی. ہراول تیرے آگے ہوگی، تیرے آگے آگے تیری صداقت چلے گی. اور خداوند کا جلال تیرا چڑھاول ہو. خدا کا جلال تجھے پیچھے سے گھیر لے گا، پیچھے سے بھی تیری رکشا کرے گا، پیچھے سے بھی تیری حفاظت، دشمن سے، تاریکی کی قوتوں سے تجھے وہ بچائے گا. آج ہر بندے کو ڈر لگ جاتا ہے، میں ڈر لگتا ہے، ہائے میں ڈر گیا، میرا بچہ ڈر گیا، میں ڈر گیا، میری گھر میں ڈر گئی، فلاں ہو گیا، ٹمکان ہو گیا. خدا کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا پیچھے سے. خدا کے ساتھ تو چلے، تاریکی سے نکلے گا صحیح. جب تک تاریکی میں ہے، جادو میں، تعویذوں میں اور پیروں فقیروں کے پیچھے درباروں پر جاتے اور یسوع کے کہلاتے ہیں دکھاوے کے لیے، اپنے اندر تبدیلی لائے. روزہ میرے اندر کام کرنا چاہتا ہے، میرے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے، اور وہ پھر ہوگا جب خدا کی نزدیکی ہم چاہیں گے. آگے کہتا ہے تب تو پکارے گا اور وہ تجھے کیا دے گا؟ جواب. ابھی تک دعا کا جواب نہیں آیا نا، تو ہم نے خدا کو ویسا پکارا نہیں. تب تو پکارے گا، وہ تجھے جواب دے گا، اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں، میں در ہوں. ابھی تک ہمیں خدا کی جگہ کا پتہ چلا خدا ہے کدھر. خدا تو کدھر ہے؟ خدا کہنا میں تھے وہاں، اسی کے زور پاسے ہونے ہیں. خداوند کے پیچھے چلے، خداوند کے ساتھ احترام ہونا. جہاں خداوند ہے وہاں. یسوع نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. اسی پکار دینا ہے. یسوع کے نزدیک تھے وہاں، اور یسوع اسی تے بڑی دور وہاں، پھر نزدیکی تھی. آگے کیا کہتا ہے؟ تب تیرا نور تاریکی میں چمکے گا، تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی، اور خداوند سدا تیری کیا کرتا رہے گا؟ رہنمائی. ایک دان ہے نا اس کے ساتھ سدا رہنمائی کرتا رہے گا. خوش سالی میں تجھے صحت کرے گا، تیری ہڈیوں کو کیا دے گا؟ قوت دے گا، اور سیراب باد کی مانند تو ہو جائے گا، اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کبھی کامل نہ ہو. یہ خدا کی نزدیکی ہے، یہ خداوند کے ساتھ ایک ساتھ ہونا ہے، یہ خداوند کی قربت میں رہنا ہے، یہ اس کے لیے اپنا آپ قربان کرنا ہے، یہ اس کے لیے اپنا آپ دے دینا ہے، یہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا ہے، کیونکہ ہم اس کی نزدیکی چاہتے ہیں. کلام کہتا ہے کہ بس خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. اگر ہم اس کے نزدیک جائیں گے تو ہمارے نزدیک آئے گا. اپنے اندر سے ہر طرح کی ہر زرگوئی کو، اپنے اندر سے ہر طرح کی نافرمانی کو، گناہ کو دور کرے. کیونکہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، خدا کا کان بھاری نہیں ہے کہ سن نہ سکے. بس ہمارے گناہوں نے، ہماری بدکرداری نے ہمیں